بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر شدید جذب و سکر کا جذبہ طاری ہو گیا، جس کی بنا پر شریعت کے بہت سے اعمال کی پابندی میں کمی آ گئی، حتیٰ کہ نماز ترک ہو گئی۔ لوگوں نے اس دور کے بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ صفت انسان ہیں، اس لیے ان کا نماز ترک کر دینا اچھا نہیں، لہٰذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی ضیاء الدین حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ فقرہ دہرایا کہ بے عیب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مفتی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، ہر حال میں نماز کی ادائیگی لازم ہے، اس سے پہلو تہی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی صاحب، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مفتی کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا کہ تم بہت عجیب آدمی ہو، نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں تھی تو تمہیں کیسے معاف ہوگی؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں مست الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں۔ مگر مفتی باضد رہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو جوش اور ہوش آ گیا۔ فرمایا کہ مفتی، رسی سے میری کمر باندھ، اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تیرے قلموں کی تعمیل کروں گا، اور اگر میری کمر آزاد ہوگی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا، کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیٹو۔ اب مفتی ضیاء الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بدستور آزاد رہے۔ مفتی بہت شرمندہ ہوئے۔ اس پر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے خاص لہجے میں فرمایا کہ بابا، میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں، تو مجھ سے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو باضد ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، نیت باندھو فرض نماز کی۔ مفتی صاحب کی خوشی دیدنی تھی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب مفتی صاحب امام بنے اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ مقتدی۔ جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے، مگر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جوں کہ توں کھڑے رہے۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ بو علی قلندر، نماز ختم ہو چکی ہے جبکہ تم ابھی تک نیت باندھے کھڑے ہو۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت بو علی قلندر، ہمیں تفصیل سے بات بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے جا سکے؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا ہے، اور جہاں مفتی کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہیں وہاں گندم رکھنے والی کنواں نما جگہ بنی ہوئی ہے، لہٰذا ساری نماز میں مفتی کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرا جما رہا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندم والے کنویں میں نہ گر جائے۔ میں اپنے حواس سے بیگانہ نہیں ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں، خاموش رہتا ہوں کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر مفتی صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔